کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے، جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق دریا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا، جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڈی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے۔ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہہ خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کا کہ اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب برے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں۔ امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکی، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد
ماں نہیں بھول سکی. ہائے ہائے. اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہو، مرد و عورت ہو، میلا کچیلا ہو، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، بدصورت ہو تو بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. اسلام سے خوبصورت زندگی کوئی نہیں، پر اس کا داغ ہے، اس کا میل ہے، اس کے دھبے ہیں. بد اخلاق ہونا، بد زبان ہونا، دل میں بغض کو پالنا. اپنے اسلام کو خوبصورت بناؤ، اپنی تبلیغ کو خوبصورت بناؤ، اپنی نمازوں کو خوبصورت بناؤ، اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، اپنی تجارت کو خوبصورت بناؤ، اپنی سیاست کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور دل کو بغض سے پاک رکھنے کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا، انس انس تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان سنت. یہ ہم لوگ سنتیں ڈھونڈتے پھر رہے. کھانے کی اتنی سنتیں، پانی پینے کی اتنی سنتیں، مسواک کی یہ سنت، سرمے کی یہ سنت، سونے کی یہ سنت، استنجے کی یہ سنت. ہاں یہ بھی چھوٹی نہیں ہیں کیونکہ میرے نبی کی ہیں. لیکن جس کو میرے نبی نے خود کہا، انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں، جو نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی بولتا ہے. اور شاید مجمع کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کون سی سنت بتانے لگا ہوں. میرے بیٹے انس میں تمہیں اپنی عظیم الشان سنت بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ. کا دل کو مسلمانوں کے بغض سے صاف رکھا کر. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. جو میری اس سنت پہ عمل کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. تو میرے بھائیو، میرے چلہ تھا یہ اس سفر کی آخری تشکیل ہے. تو میں نے تھوڑی سی لمبی بات کی ہے کہ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اپنے اللہ کو اپنا مطلب بناؤ. اس تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو وسیلہ بناؤ. اور آپ کی زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا پھیلایا ہے. ایک اللہ سے جوڑنے کا سبب ہے وہ بندگی ہے، ایک بندوں سے جوڑنے کا سبب ہے وہ اخلاق ہیں. جہاں سے ناگواری آئے اللہ کے لیے سہ جاؤ. بیوی سے آئے سہ جاؤ، اولاد سے بھی آئے تو سہ جاؤ. ماں باپ سے آئے، بھائی سے آئے، دوستوں سے آئے، خامن سے آئے، بہن سے آئے، بیٹے سے آئے، دوست سے آئے، سہ جاؤ. اللہ کی قسم تمہارا دل اللہ ایسا ٹھنڈا کر دے گا کہ ہمالیہ کی برف میں بھی وہ ٹھنڈک نہ ہوگی جو تمہارے سینے میں اللہ ٹھنڈک بھر دے گا. غصہ نکالنے کا بھی ایک مزہ ہے اور پی جانے کا اس سے بھی بڑا مزہ ہے. اس زندگی کو عام کرو. یہ دعوت کی محنت ہے، یہ ختم نبوت کی محنت ہے. یہ تبلیغی جماعت کا اجتماع نہیں ہو رہا، یہ ختم نبوت والوں کا اجتماع ہو رہا ہے. یہ 40 دن کے لیے جانے والا کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا ہے، یہ ختم نبوت کا ماننے والا ہے. یہ 3 دن کے لیے جماعت میں جانے والا، اس کا کلمہ کوئی نیا نہیں ہے، وہی ہے. یہ شراب کہن ہے، اس کا نشہ اور ہے. یہ 7 مہینے کے لیے باہر جانے والا، یہ سال کے لیے باہر جانے والا، اس کی شریعت کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے جو میرے رب نے آسمان سے اتاری ہے. ہاں اللہ کا فضل ہوا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا، اسے بھولا سبق یاد آ گیا کہ انہیں پیغام حق کو لے کر پھرنا ہے. یہ سمت کی سب سے خوبصورت ادا ہے، سب سے بڑا عمل ہے. اسی پر اس امت کا سب سے عظیم درجہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بہتر کوئی امت ہے؟ میری امت پر بادلوں کا سایہ، من و سلوہ کھلایا. میرے اللہ نے کہا، موسیٰ میرے محبوب محمد کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. میرے بھائیو، آج توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو.
اور جا کے لوگوں سے توبہ کرواؤ، اس کو مناؤ کہ وہ روٹھ گیا، ہم مارے گئے، برباد ہو گئے، وہ راضی ہو گیا، ہمارے کام بن گئے۔ اجتماع تو ایک عنوان ہے محنت کا کہ لوگوں کو جمع کر کے نکالا جائے، ایک عنوان ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا کام ہے، پل پل کا کام ہے، دم دم کا کام ہے، قدم قدم کا کام ہے، کرتے کرتے مر جاؤ۔ جو آدمی جو نوکر کام کر رہا ہو نا اچھا، تو اس کی کمیوں سے مالک درگزر کرتا ہے، کوئی نہیں میرا کام ٹھیک کرتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام اگر کرنے والے بن جاؤ ہیں تو تمہاری کمیاں کوتاہیاں آئیں گی، اللہ کے سامنے لگائے گا ہاں میرا کام کرتے رہے، ٹھیک ہے میرا کام کرتے رہے۔ کمیوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو، اس سے احمقانہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جو ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں تبلیغ کروں گا، یہ تو شیطان سے بڑا شیطان ہے۔ جو کہتا میں ٹھیک ہوں، میں بے عیب ہوں، اب میں تبلیغ کروں گا، یہ تو شیطان کا بھی استاد ہے۔ جو جتنا ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اپنے آپ کو گندا سمجھتا چلا جاتا ہے، وہ تو ساری زندگی یہ نہیں کہہ سکتا اب میں ٹھیک ہوں اب میں تبلیغ کروں گا۔ لہذا یہ صدا لگاؤ اپنی کمیوں کے ساتھ، ہاں اللہ سے مانگو، یا اللہ کہتا تو ہوں خود عمل سے خالی ہوں، آنسو بہاؤ، رو دھو، اللہ عمل کی توفیق بھی دے دے گا۔ صدا لگانا نہ چھوڑو، ہمارا امتیازی نشان ہے یہ۔ اگر ہم عبادات پہ تولے گئے تو پہلی امتیں ہم سے آگے نکل جائیں گی۔ 500 سال کی عبادت اور 50 سال کی عبادت کوئی جوڑ ہے؟ ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلے پہ گزار دیے۔ اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے۔ انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے۔ لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا۔ توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عمر تو کٹی عشق بھتا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا۔ ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا، آخری پل میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، ترمذی کی روایت ہے۔ وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا، شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر، آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے۔ ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ آخری لمحات میں توبہ ہے، آخری لمحات میں۔ اب کل اگر اس کا مردہ لاشا ملتا ہے تو کوئی اس کو نہلانے نہیں آئے گا، کوئی اس کو کفن دینے نہیں آئے گا، کوئی اس کی میت نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا روح سیاہ ان نوجوان تھا۔ تو
تو میرے اللہ پہ صدقے قربان جاؤں. واہ میرے مولا کیا تو عجب شہنشاہ ہے. سن رہا ہے میرے اللہ نے قانون بدل دیا. آخرت کی باتیں چھپی ہوئیں, برزخ کی باتیں چھپی ہوئیں, پر میرے اللہ نے قانون بدل دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار پر, دروازے پر نورانی سطروں میں لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. اللہ نے یقیناً کفل کو معاف کر دیا ہے. جاؤ جنازے کا انتظام کرو, جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو. رب کی رحمت اسے اپنی چھاؤں میں لے چکی, واللہ کی رحمت کی جھولی میں آ چکا ہے. یہ تو بنی اسرائیل کا تھا. آخری پل کی توبہ نے اسے اتنا اونچا اڑایا. ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, بارش کے قطروں کی طرح, گھنگور گھٹا کی طرح. اندر غم ہے, غم ہے. تو میرے بھائیو ہماری توبہ تو بڑی جلدی قبول ہوگی. تو نیت کرتے ہو آج اللہ سے صلح کر لیں, کیا خیال ہے؟ کیوں بھائی کرتے ہو تو توبہ کرتے ہو, نیت بھی کہیے کہ نہیں؟ تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. سارے کہو, زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہاری زبان کے ساتھ تمہارا دل بھی بولے. جب دل بولتا ہے تو میرے رب کی قسم 16 سال ہوں یا 1600 سال ہوں, 20 سال ہوں عمر یا 200 سال ہو, جب آدمی کہتا ہے یا اللہ میری توبہ تو اللہ اس کے سارے ایک دم معاف کرتا ہے اور کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ سارا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے اگر دل سے بولا ہے تو اللہ کی قسم خوشخبری لے لو کہ تمہارے سب معاف ہو گئے اور اللہ کی رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے, ڈھانپ لیا ہے. اب اگر دوبارہ کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا, شیطان چکر دے گا ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کی اور ادھر توڑ دی. ہاں ہاں جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا, جب ٹوٹے پھر آ جانا. جب بھی آ کر کہو گے یا اللہ معاف کر تو ہر دفعہ اتنی ہی خوشی سے معاف کرے گا جتنی خوشی سے پہلی دفعہ اس نے معاف کیا تھا. شیطان نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا, ایسی توبہ کا کیا فائدہ, ادھر کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں. ادھر کی اور وہاں جا کے توڑنی تھی, یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں موت آ گئی تو گیا سیدھا جنت میں. میرا چلہ شروع ہوا بہاول نگر سے, تو بہاول نگر میں بیان کیا تو یہ میں کہلواتا ہوں. تو وہاں سے مجمع رخصت ہوا, ایک آدمی مرکز سے نکلا اور چوک میں پہنچا ہے, گھر کی طرف مڑنا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں سے لے گئے ہسپتال, تو وہاں جا کے جان کی بازی ہارا, توبہ کر کے اٹھا اور